سائنسدانوں کی زندگی ٹیکنیکل سسٹم کے حساب سے دیکھیں بڑی اچھی ہے، لیکن مذہبی اعتبار سے خالی ہے۔ اس لیے کسی کی مذہبی اعتبار سے اگر پوری ہے تو سیاسی اعتبار سے ادھوری ہے، سیاسی اعتبار سے پوری ہے تو مذہبی اعتبار سے ادھوری ہے۔ محمد مصطفیٰ کی زندگی ہر اعتبار سے مکمل اور پرفیکٹ ہے۔ یہ زندگی ان کی ہے جو انمول ہے، اور ان کی زندگی اس لائق ہے کہ ان کو ایک نمبر پہ رکھا جائے۔ یہ حقیقت مانی نہیں جاتی ہے، حقیقت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ ہوا یہی، ترتیب دے دی، کتاب چھپ گئی، کتاب دنیا کے اندر لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو۔ حضور کی زندگی کی گوشے کیسے رکھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مسلمانوں، ماں باپ کے جو حالات تھے نا بہت برے تھے۔ ابتر میں نے آپ کے سامنے شروع میں تاریخ رکھی کہ لوگ اپنے ماں کے، سوتیلی ماں کے گلے میں رسہ ڈال کے بیچ رہے تھے، باپ کے ساتھ برا سلوک ہو رہا تھا، ماں کے ارمان اجڑے ہوئے تھے، بیویوں کو بیوی سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے۔ اگر عورت کے عنوان پہ بیان ہوتا نا تو میں سیر حاصل بات کرتا آپ سے، لیکن اب چونکہ ٹچ کیا ہے والدین کے حوالے سے تو چند گوشے آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو منزل اختتام تک پہنچاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجد نبوی کے مصلی سے ایڈریس کرتے ہوئے کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں، تمہارے ماں باپ کا مقام تمہارے لیے بہت عظیم ہے۔ آج لوگ دنیا داری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس ذہن و فکر کے ساتھ آپ میلاد النبی کو سننے کی کوشش کریں کہ مصطفیٰ کریم نے ایک دن مقام جارانہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ کس وجہ سے کہ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت مقام جارانہ میں آئی تو مصطفیٰ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور اس بوڑھی عورت کے نیچے بچھا دی۔ جب وہ عورت بات کرتی رہی، مصطفیٰ دو زانو ہو کر کے ادب کے ساتھ نگاہیں جھکا کے اس عورت کے سامنے بیٹھے رہے۔ یہ کون مصطفیٰ ہے جن کی بارگاہ میں اگر فرشتے بھی آتے ہیں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ آتے ہیں؟ صحابہ آتے ہیں تو ان کو حکم یہ تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو کنڈیاں نہیں کھٹکھٹانی ہے، بلکہ شعب الایمان میں روایت ہے کہ ناخن سے آواز دینی ہے، مصطفیٰ آ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ اس بارگاہ کا ادب و احترام یہ ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں ادب گاہ ہے زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے چنید پائزید ایجا۔ اس آسمان کے نیچے ایک بارگاہ ایسی ہے نازک کہ جہاں پہ جنید بغدادی اور بایزید بستانی جیسے ولی بھی گزرتے ہیں تو اپنے سانس کو روک کے گزرتے ہیں کہ سانس کی آواز اوپر نہ اٹھ جائے۔ وہ مصطفیٰ، ایک عورت آئی ہے، اس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہیں، نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہیں۔ عورت چلی گئی، صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس بوڑھی آنے والی عورت کے ساتھ آپ کا یہ محبت بھرا مظاہرہ یہ عورت کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرے صحابہ، یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ وہ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زمانہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جب ایک دودھ پلانے والی رضائی ماں کے ساتھ مصطفیٰ کے ادب و احترام کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کی ماں آمنہ اگر ہوتی تو مصطفیٰ کتنا ادب کرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا احترام کرتے مصطفیٰ۔ اس لیے ذہن و فکر میں رکھیں، مصطفیٰ نے ماں کا بھی مقام بیان فرمایا ہے، باپ کا بھی مقام بیان فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک صحابی آئے، حضور جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں حضور زندہ ہے۔ کہا کہ سب سے افضل یہ ہے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ جہاد سے بڑا مقام میرے مصطفیٰ نے ماں کی خدمت کرنے میں بتایا، اور میرے رب نے کئی مقامات پہ فرما دیا۔ رب نے فرمایا ایک جگہ تو میرے رب نے فیصلہ سنا دیا اپنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے کلیئر کٹ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ۔ سبحان اللہ سبحان وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو اف تک مت کرو، ان کو جھڑکو مت۔ لوگ کہہ رہے تھے ارے بڈھے تجھے کیا پتا، یہ ماربل میں اٹلی سے منگوایا ہے، یہ ٹائل میں نے گجرات سے منگوائی ہے۔
تو نے تو چھپر میں ہمیں سلایا تھا۔ ارے نوجوانوں، ان بوڑھے ماں باپ کا تو احترام کرو۔ مصطفیٰ نے ادب و احترام کر کے سکھایا ہے کہ ان ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حدیث قدسی پیش فرمائی ہے کہ یہ بوڑھے باپ جن کے داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، یہ تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ سفید داڑھی والا جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی ہاتھ اس کو لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ اے نوجوانوں، تمہیں حیا نہیں آتی ہے جب اپنے ماں باپ کو جھڑکتے ہو اور ان کو ٹھوکروں کے نیچے رکھتے ہو؟ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حسن درجے کی روایت موجود ہے، میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہارے جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، چاہو تو اس کو سلامت رکھو، چاہو اس کو توڑ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کا جنت کا دروازہ سلامت رہے گا، کھولے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جس انسان نے باپ کو ٹھوکروں میں رکھا، اس انسان کا جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے ماں باپ کا بڑا احترام کرنا ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں